بلا تاخیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب انہوں نے دعوت دواں گا کہ سٹیج تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرماؤن۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، کتاب و سنت، قرآن و سنت، حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا ند له ولا جد له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔ رواه الترمذي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ دیکھے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تقدیسات، بڑائی کبریائی اللہ جل شانہ اولا کے لیے، مالک کائنات ذات حق وحدہ لا شریک کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاکم، قابض اور رازق ہے۔ ہر قسم کی عبادت، نیاز مندی، ریاضت، کبریائی، بڑائی، وڈیائی اللہ جل شانہ اولا کے لیے، جو کل کائنات کا خالق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، پالنہار ہے، جس مالک نے کل کائنات نو بے شمار قسم دی مخلوقات دے نال سجایا ہے، ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام محبوب کائنات، خاتمی مرسل، صاحب انبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہوں۔ کروڑہ قسم کی رحمتاں دا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل، اولاد، ازواج، اصحاب، آپ دی پیروی کرنے والی ساری امت تے ہو۔ محترمین بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، انتہائی پردے دے اندر بیٹھن والیاں ماں اور بہنوں، آج جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق ہی ہے نا، دے اندر سیرت النبی دے جلسے دے عنوان دے نار میری اور تہاڈی بیٹھک دا موقع میسر آیا۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی تہاڈا اے بیٹھنا، میرا اے سنانا، تہاڈا اے سننا ساڈے واسطے دنیا اور آخرت دا ذریعہ بنا دے، میرے اور تہاڈے لئی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اور میں الحمدللہ ایک عرصہ دراز تو تہاڈے تو واقف اور تسی میرے تو واقف، اور مینوں وقت یاد آ رہا ہے جدو ایک کچی مسجد اور چھوٹا جا سین، اور الحمدللہ حضرت حافظ صاحب عبدالجبار صدیقی حفظہ اللہ تعالی ان دی محنت آج ایک قد آور اور تن آور درخت دی شکل ایک نظر آ رہی ہے۔ بے شمار بزرگ جو میریاں اور تہاڈیاں آنکھاں دے سامنے آج موجود نہیں، لیکن اس مسجد، اس ادارے اور اس ادارے دی تمام چیزاں دے نال محبت کرن والے، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ وہ جتھے لیٹے نے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اور کتنے ہی ایسے بزرگ جڑے زندگی دے دن گزاردیاں عمر دے اس حصے کہ کل وہ جوان سن، آج وہ بڑھاپے دی زینت نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو تمام بیماریاں تو شفا یاب فرمائے۔ اور بالخصوص میرے محترم انکل پروفیسر سکلین صاحب، اور اسی طرح میرے بھائی محترم ملک سلیم صاحب، کافی ساری تکلیفیں نہ دیکھی، لیکن آج الحمدللہ اسی جوش اور جذبے دے نال اس جلسے دے اندر موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو روبہ صحت فرمائے، برکت والی زندگی فرمائے، اور ساڈے سراں تے انہاں دا سایہ تا دیر صحت دے نال قائم و دائم فرمائے۔ محترمین بھائیوں اور بزرگوں،
جلسے دی ابتدا نماز عشاء تو شروع ہوئی. ماشاءاللہ نماز عشاء دے اندر تلاوت، پھر ابن عبد المالک حضرت حافظ حمود عبداللہ او دی تلاوت، پھر محترم زینت القرہ قاری ناصر محمود صاحب دی تلاوت، پھر شیخ شاہد محمود صاحب دی تلاوت، اور مینوں بھی اللہ رب العزت نے تلاوت دا شرف ہی حاصل کیتا ہے. تو محترمین، جن آیات نو تواڈے سامنے میں تلاوت کیتا، ایک سورہ الفتح دی آیت ہے اور ایک پوری سورۃ النصر ہے. ان آیات دے اندر اللہ رب العزت نے جن شخصیات دا تذکرہ فرمایا، وہ حاملین قرآن نے. وہ کون سی شخصیات نے؟ حاملین قرآن، پاسبان قرآن اور مشاہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ہستیاں نے. ان ہستیاں دا تعارف اگر پوچھنا ہوئے تے سانو ابن کثیر دا مطالعہ دی ضرورت نہیں. ان شخصیات دے مطالعہ لئی، تعارف لئی، پہچان لئی، عزت و احترام لئی سانو طبقات ابن سعد دی ضرورت نہیں. سانو مورخین دی، محدثین دی، مفسرین دی آراء اور انہاں دے اقوال دی ضرورت نہیں. اس لئی کہ اللہ رب العزت نے ان شخصیات دا تذکرہ اپنی کلام قرآن مجید دے اندر فرمایا. جس بندے دا قرآن مجید تے ایمان ہے، قرآن مجید نو اللہ دی سچی کتاب مندا ہے، قرآن مجید نو دنیا دے اندر اپنی ہدایت اور نجات دا ذریعہ سمجھدا ہے، قرآن مجید نو اللہ رب العزت دی بے عیب لا ریب کتاب مندا ہے، اس بندے دا دنیا دے اندر اگر تھوڑا طبقہ، چھوٹا طبقہ ہے یا بڑا طبقہ ہے، پڑھیا لکھیا ہے یا غیر پڑھیا لکھیا ہے، اس بندے دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے چ ذہن کدی بھی مشکوک نہیں ہو سکتا. اس بندے دا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے چ کدی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. کدی بھی او دے بارے چ بحث و مباحثہ دا تذکرہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگر وہ صحابہ دے بارے چ بحث کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، مشاجرات پڑھتا ہے، جھگڑے دی فضا پیدا کرتا ہے، تنازع دی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت دی کتاب قرآن مجید تو دا ایمان اٹھ گیا ہے. اور جدو قرآن تو ایمان اٹھ جائے تے اگلے نہ تینوں کہن دی ضرورت ہے تے نہ مینوں کہن دی ضرورت ہے، وہ اگلے کھاتے چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دا گواہ، قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جنہ لوگاں نے سنیا وہ تے صحابہ کرام نے. اللہ اکبر شہادت دی گواہی، قرآن مجید دی آیت دی تفسیر ہوئے، قرآن مجید دی آیت دی تلاوت ہوئے، قرآن مجید نماز وچ پڑھیا جاندا ہوئے، قرآن مجید حج دے اندر پڑھیا جاندا ہوئے، قرآن مجید سورت دعاواں دی شکل دے اندر پڑھیا جاندا ہوئے، سب تو پہلے جو چیز بیان کرنے والی ہے مینوں اور تہانوں، وہ دو لفظ نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قال دا تعلق صحابہ کرام نال ہے،
دوسرے کالا دا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات او جناب حدیث دی شکل دے اندر ہوئے, قرآن مجید دی تلاوت دی شکل دے اندر ہوئے. بیان کون کردا ہے؟ او یار بولو تو صحیح, ڈر گئے ہو, ڈر گئے ہو. صحابہ کرام, مولانا زبیر صاحب حفظ اللہ تعالی چار چک والے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. مولانا زبیر صاحب, قال رسول اللہ, صرف ٹاچی دینا ہے, بات سمجھانا ہے. اللہ رب العزت دے دین نو بیان کرن والا کون ہے؟ او یارو دسو تے صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, صحابہ کرام نے ہر گل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا تذکرہ ہے. کیا سلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو کہا میری نماز ہوئے, میری حج ہوئے, میرا جہاد ہوئے یا نہ دین دا کوئی بھی پہلو ہے, بیان کینو کر رہے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں اگلی گل کراں, عظمت صحابہ دی بات ہوئے پھر بھی قرآن دے اندروں پوچھ لو, صحابی بیان کرتا ہے. عظمت اہل بیت دی بات ہوئے پھر بھی صحابی بیان کرتا ہے. حضرت زید بن ارقم کون ہے؟ او یارو بولو, صحابی رسول ہے. اللہ اکبر. غدیر غم دا تذکرہ کرنے والے, اس خو دا تذکرہ کرنے والے, علی دی ولایت نو ثابت کرنے والے, تینوں صحابی بیان کردا ہے, تو اج صحابہ سے تنقید کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹا موٹا باغ فدق دی گل کرنا ہے, اے بیان کون کردی ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت دا تذکرہ کرن والے, اللہ اکبر. روایت بیان کون کرتا ہے؟ صدیق کائنات, صدیق اکبر, خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں دے اتے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار تسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہندے, بیٹھے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر مبارک پئی, کہنے لگے اللہ اکبر, سواری کتنی اچھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سوار کتنا عظیم ہے. بیان کون کر رہے ہے؟ تو یار صحابہ نہیں ہے کہندے تسی, میرا خیال ہے یاراں دا غلبہ زیادہ ہے. کیوں بھائی؟ تسی بہت زیادہ ہو, حقائق تو آگاہ ہو جاؤ, اور تسی حقائق تو آگاہ ہو جاؤ, قرآن تو آگاہ ہو جاؤ. کبھی بھی کسے کالے دل والا صحابہ کرام دے روشن ضمیر دماغ دے اتے اور انہاں دیاں ذاتاں دے اتے اور انہاں دے چمکدیاں چہرے دے اتے کالک ملن دی کوشش نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ, اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ایک تذکرہ میرے لئی نہیں کیتا, تو آڈے لئی نہیں کیتا, کیونکہ جدو قرآن مجید اتر رہا, نازل ہو رہا, میں تے جمے ہی کوئی نہیں سی, پتہ نہیں سانو ایمان نصیب بھی ہونا ہی کہ نہیں, لیکن جڑے اس وقت موجود سن اس صحابہ کرام ہی سن. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ وعد اللہ الذین, اے لوگ کون نے جنہاں نال اسمانوں پار اللہ بہ کے عرش برین تو بہ کے وعدے فرما رہے ہیں. کیسے
ایسے وعدے فرما رہے ہیں اور پہلے انہاں لوگاں دا تعارف فرمایا آمانو او ایمان والے لوگ نے او بے ایمانا قرآن جنہاں نو ایمان والا کہے تو انہاں دے ایمان نو شک کرنا ہے انہاں دے ایمان دا انکار کرنا ہے انہاں نو نعوذ باللہ استغفر اللہ کافر بنان دی کوشش کرنا ہے اللہ اکبر جب تک اس دنیا دے اندر قرآن مجید موجود ہے تب تک حضرات صحابہ کرام دا ایمان بھی موجود ہے وعد اللہ الذین آمنوا اے چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں یاد کر لو میاں اللہ اکبر او چوک دے اندر علم لا کے اے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ قرآن چھوڑ گئے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او تربت مبارک چھوڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد چھوڑ گئے جبکہ حقائق کی نے آج بھی صدیق مسجد نبوی دے اندر حضرت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال موجود ہے اتنا جھوٹ ہے جس جھوٹ نو دنیا دی کوئی طاقت قبول نہیں کر دی اللہ اکبر تیرا یار تیرا دوست تیرا محلے دار تیرا پڑوسی انہوں قبول کری جا رہے ہیں اللہ اکبر اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر قبر دے اندر صدیق نبی دے نال کیوں ہے اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر عمر فاروق نبی دے نال کیوں ہے اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے خوش ہوندہ ہی ہوندہ ہے جنہیں پکیاں لفظہ دے نال قرآن مجید دے اندر فرما دیتا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ او یار بولو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر علماء مولوی لوگ جان دینے رضیہ ماضی دا سیغہ ہے ماضی گزرے ہوئے زمانے نو کیا جاندہ ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی دی شکل کچہریے جا گیا ہے وہ حج کرے نہ کرے عمرہ کرے نہ کرے نماز پڑھے نہ پڑھے اور جناب جہاد کرے نہ کرے اللہ پاک نے فرما دیتا ہے صحابی بن گیا ہے اللہ اکبر اے دے نال میرا کس طرح دا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم اللہ نہ سارے نال راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تے میرے اللہ دی رضا ہے اے تے میرے اللہ دی خوشی ہے جیڑا صحابہ دی جماعت تے راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر 2 دن پہلے اس دنیا دے چھوڑن تو 2 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ دے حجرے دے اندر موجود نے اللہ اکبر اور حجرے دے اندر مسجد دی طرف جیڑی تاکی کھل دی آئی اس تاکی دے نال پردہ لگا ہویا ہے صدیق کہ اکبر جماعت کرا رہے نے مقتدی صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ پہلی بشارت سن لے اللہ اکبر اے جتنے صحابہ سن مدینے دے صحابہ سن مجاہد مہاجر صحابہ سن انصار صحابہ سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کے جدوں انہاں دی اس جماعت نو انہاں دے اکٹھ نو انہاں دے پیار نو او صدیق دی امامت نو صحابہ دی اقتدار مقتدیت نو دیکھے تے تاریخ نہیں اس وقت دی اما عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ جڑا بیماری نال مغموم ہو چکیا وہ صحابہ دے اس طرز عمل نو ویکھ کے خوشی دے نال کنداری انار دے کھلن دی طرح وہ کھل چکیا سی پھل دے کھلن دی طرح وہ جناب خوشی دے آثار پیدا ہو گئے سن اور جنہ دی جماعت تے نبی 2 دن پہلے راضی کیا ہے اور بدبخت تو انہوں نے کس طرح کہہ سکنا ہے اور رسول دے باقی چل اللہ اکبر وعد اللہ الذین آمنو اے او لوگ نے جنہ دے ایمان دی وجہ تو اللہ نے وعدے فرما دیتے اللہ اکبر جنہ دے عمل نو ویکھ کے اللہ پاک نے فرمایا تیرے ویکھن دے تیرے سمجھن دے تیرے دیکھن دے تیرے پرکھن دے تیرے اپنے اپنے طریقے کار نے لیکن جدوں میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر قرآنی شخصیات اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا
فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر جو کچھ ہے اللہ کہندا میں جاننا، کالے منہ والیا تو نہیں جاندا۔ کیوں بھائی؟ او کالے دل والے آ، کالے لباس والے آ، کالی سوچ والے آ، کالی عقل والے آ، کالی حرکات و سکنات والے آ۔ کیوں بھائی؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یا اللہ تھوڑا جا اگلا پردہ بھی ہٹا دے ہو، تسی جان دے ہو انہاں دی دلانچ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ حجرات پڑھ، قرآنی شخصیات صحابہ کرام دے بارے چ سورہ حجرات پڑھ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دے دلاں دے اندر جدو ایمان رکھیا اور اس ایمان دی برکت نال انہاں دے دلاں تو عصیان بھی دور ہے، فسوق بھی دور ہے، نافرمانی بھی دور ہے اور گناہ بھی دور کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک تے کہہ رہے ہیں نمتحن اللہ قلوبہم، میں انہاں دے دلاں دا امتحان بھی لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ مختصر کراں، علماء موجود نے، میں تو انہوں دسنا اے چاہنا وا صحابہ دی عظمت، صحابہ دا مقام، صحابہ دے درجات، صحابہ دی اللہ دے نال تعلق، رسول دے نال تعلق، قرآن دے نال تعلق، نماز عبادت حج جہاد دے نال تعلق۔ اگر تسی دیکھنا ہے تے کسے کتاب تے تاریخ حل نہیں جانا، کدھر جانا ہے بھلا؟ اونچی آواز نال، اونچی آواز نال اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ تینوں توفیق ہوئی تو صحابہ نو گالی دینا ہے، اہل بیت نو گالی دینا ہے، نیک لوگاں نو گالیاں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں نو اللہ نے قرآن دیتا ہے انہوں نے قرآن دے اندر جھاتی ماری۔ اللہ پاک نے فرمایا او میری امت دے منن والے ہو، میرے صحابہ نو منن والے ہو، میرے صحابہ دے نال پیار کرن والے ہو، میرے صحابہ دے نال محبت کرنے والے ہو۔ ایک تے صحابی دا عمل، شکل بھی تواڈے کول، عمل بھی تواڈے کول، قرآن بھی تواڈے کول، حدیث بھی تواڈے کول، صحابہ دا نبی بھی تواڈے کول۔ اور دوسری بات کی ہے اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پھر بھی بھوکن گے تے توانوں انہاں دی بھوک دا جواب دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں خود قرآن دے اندر ایک ٹیکا لایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ دے طرز والا، ان صحابہ دے کردار والا، ان صحابہ دے عمل والا ایمان مینوں منظور ہے، مینوں مقبول ہے۔ ہن جیڑا بھی ایمان لے آنا چاہے ہن اونوں اے دس دیو ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا علامہ سیف اللہ خالد ملتانی، حضرت مولانا علامہ سیف اللہ خالد ملتانی حفظہ اللہ تعالی علیہ۔ ان توجہ میرے حل کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ بکواس اس دن ہی چل نکلی، مروڑ ادو ہی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دے دشمن ادو ہی پیدا ہو چکے۔ اللہ پاک نے جدوں انہوں نے یہ گل کہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کتاب تے، آپ دی ذات تے، آپ دی بات تے، آپ دے اعمال تے ایمان ان لے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے آئے نے، نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء،
نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اے صحابی تے بے وقوف نے انہوں تے لتھی چڑی کوئی نہیں ہے اسی اے جناب پڑھے لکھے اے جناب اسی منطق دے ماہر اے جناب ساڑے کل گفتگو دا ملکہ ہے اسی جناب سٹائی دے اتے تھک سٹیے تے پھول بن جاوے اللہ اکبر اسانو اے اللہ انہاں صحابہ دے ایمان دی گل کرنا ہے اے تے نعوذ باللہ بے وقوف نے اللہ پاک بولے قیامت تک کے لئے قرآن بنا دیتا صحابی نو بے وقوف کہنے والا بے عقل کہنے والا نا پیار کرنے والا کہنے والا باغی کہنے والا جس انداز دے اندر بھی بکواس بکے گا اسے انداز پھٹکار ہو دے منہ تے قرآن دی شکل پائے گی الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ اکبر آخری بات علماء کی موجودگی میں مقامی لوگوں کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا اور نہ ہی لینا چاہیے گزارش یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صرف اس کا اشارہ کیے دیتا ہوں اذا جاء نصر اللہ آئی اللہ کی مدد آئی اللہ کی یہ اللہ کی مدد کون ہے یہ اللہ کی مدد کس شکل میں آئی نصر اللہ اللہ کی مدد اور والفتح یہ فتح جو ابھی آئی نہیں ہوئی نہیں مکہ فتح نہیں ہوا اس سے پہلے مدد کس کو کہا گیا ہے اور بھائیوں وہ ان لوگوں کو جنہوں نے 1400 کی شکل میں رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اللہ پاک نے اوپر سے نقشہ کھینچا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانساہم اللہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ یہ وہ فتح ہے یہ وہ نصرت ہے اور اگلی بات وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے یہ اللہ کے دین میں داخل کون ہوئے فرشتے وہ کون بھائی وہ جڑے 2.5 صدیاں بعد پیدا ہوئے نے یا خارجیاں دی باقیات نے یا رافضیاں دی باقیات نے یا ناصبیاں دی باقیات نے وہ لوگ نے نہیں یہ صحابہ کرام نے رسول دے چہرے انور پہ نظر رکھ کے ایمان لینے والے لوگ نے اللہ پاک نے اذا جاء نصر اللہ اپنی مدد بھی انہوں قرار دیتا ہے اے اللہ دی مدد نے اور اللہ دی مدد صحابہ کرام تابعین کہندے سن اسی جنگ جہاد کرن لئی تلاش کر دے کہ ساڈی جماعت وچ کوئی ایک صحابی ہوئے اس صحابی دی برکت نال سانو اللہ نے فتح عطا کرنی اور آخری بات نصر اللہ نسبت کے نال ہے اے اللہ دی مدد صحابہ نو کیا اور نسبت اللہ نے اپنے نال دیتی ناقت اللہ اگر اونٹنی دی نسبت اللہ نال کیتی جائے صالح والی دی صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی تے شان ملدا ہے اگر کوٹھے دی نسبت بیت اللہ دی اللہ دے نال کیتی جائے تے شان ملدا ہے اور جناب کسی رسول نبی اور پیغمبر دی نسبت اللہ نال کیتی جائے تے شان ملدا ہے اور ظالموں سورہ مجادلہ پڑھو اور اللہ پاک نے صحابہ کرام نو کہا حزب اللہ اے میرا گروہ ہے میری جماعت ہے میری فوج ہے ملک پاکستان دی فوج تے تنقید کرنا بغاوت کا کیس چلتا ہے اور اللہ دی فوج تے تنقید کرن تے کیس کیوں نہیں بنتا وہ کیوں بھائی تائید کر دے ہو اللہ تعالیٰ سانو صحابہ دی عظمت نصیب فرمائے انہوں دے کردار تے عمل کرنے دی توفیق فرمائے انہوں دی محبتاں تا زندگی ساڑھے دلوں دے اندر موجزن فرمائے آمین ثم آمین وما علینا